الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ثنا خوان مصطفیٰ. خواتین و حضرات، عالم اسلام کے معروف ثنا خواں جناب الحاج قاری شاہد محمود صاحب جلوگر ہوئے ہیں. ان کے ساتھ کافی مہمانان گرامی بھی تشریف لائے ہیں. میں جامع مسجد فرید الاسلام کی بستیوں کی جانب سے بالخصوص ہمارے سینئر خطیب قبلہ رفیق ملت علامہ رفیق روشنی صاحب دامت برکات العالیہ کی طرف سے، عزیزم حاجی ستار نورانی صاحب کی طرف سے، فور سیتر بھائی فرید روزن صاحب کی طرف سے جناب قاری صاحب کو اور ان کے رفقاء کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوب خیر و برکت نصیب فرمائے. حضرات، خواتین، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج کا یہ پروگرام جو ہے ہمارے دوست و احباب نے جو ہے اسے اسپانسر کیا، جن بھائیوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اجر کثیر عطا فرمائے. لیکن ایک بہت بڑی نسبت جو اس پروگرام کی طرف ہے وہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ سے علامہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی ہے. آج ان کے وصال کی تاریخ ہے. ذی قعدہ کی 2 تاریخ کو جو ہے آپ کا وصال ہوا ہے. چند ایک منٹ جو ہے حضرت کے حالات پہ جو ہے آپ حضرات کی گوش گزار چند باتیں میں کرنا چاہوں گا. یقیناً جنہیں سن کر جو ہے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا کہ اب یہ جو بہاریں ہم دیکھ رہے ہیں، خواہ ثنا خواں کی صورت میں ہو، حفاظ کرام کی صورت میں ہو، قرہ حضرات کی صورت میں ہو، یقین جانیں یہ سب علماء حق کی بدولت ہے، علماء و مشائخ کی بدولت ہے. ہمارے اکابرین نے جس لگن سے محنتیں فرمائی ہیں ان کی مثال نہیں ملتی ہے. یہ جس ہستی کا عرس ہم منا رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیے، ہم تو اپنے شب و روز نہ جانے کہاں کہاں کس طرح سے بسر کرتے ہیں. ظاہر ایک دنیا داری ہے، اس کے پیچھے ہم مگن ہیں. بہار شریعت حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے کہ جو فقہ اسلامی فقہی مسائل کا انسائکلوپیڈیا کہلاتا ہے. اور حضرت نے یہ کتاب 17 وولیم جو ہے حضرت نے خود تحریر فرمائے ہیں. 17 وولیم خود تحریر فرمائے، اس کے 17 حصے ہیں اور 30 برس لگائے ہیں اس میں. ظاہر ہے مصروفیات تھی حضرت کی، لیکن جیسے موقع ملتا رہا حضرت جو ہے تحریر فرماتے رہے. اور ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، یعنی اردو زبان میں فقہ پر جو ہے فقہی مسائل پر جو ہے اتنی شاندار کتاب جو ہے آپ کو شاید ہی کہیں نظر آئے. بڑی شاندار کتاب ہے. حضرت کی خواہش تھی صدر الشریعہ بدر الطریقہ کی، چونکہ 1948 میں جو ہے آپ کا وصال ہوا ہے، 1948 میں جو آپ کا وصال ہوا ہے. آپ کا مزار شریف جو ہے گھوسی میں ہے، وصال آپ کا بمبئی میں ہوا تھا. اور یہ جو صدر الشریعہ آپ کا لقب ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے دیا ہے. دیکھیں ہم سنی ہیں، ہمیں یہ تاریخ پتہ ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے سروں کے تاج ہے. اعلیٰ حضرت ہماری پہچان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں بتاؤں آپ کو، نعت خواں ہوں، ثنا خواں ہوں، قراء ہوں، حفاظ ہوں، سب اپنی جگہ. ہمارا تو ماننا ہے علماء و مشائخ بھی جو ہے اعلیٰ حضرت کے نام کا صدقہ کھا رہے ہیں. ہاں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہستی ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت نے حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کو صدر الشریعہ کا لقب دیا تھا. صدر الشریعہ کا لقب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے. اور بہار شریعت وہ کتاب ہے جس کی تقریر جو ہے
شروع کے 4 یا 5 حصے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے خود پڑھے ہیں اور اس کی تقریر اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں میری خواہش تھی، چونکہ آخری عمر میں آپ کی بینائی چلی گئی تھی، بہت محنت فرماتے تھے حضرت جو ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ میرا امجد جد کا پکا، ان سے بہت کھچیاتے یہ ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی محنتیں دیکھی ہیں، اور 18 برس جو ہے صدر الشریعہ نے 18 برس اعلیٰ حضرت کے پاس صحبت میں گزارے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلفاء میں جو ہے حضرت صدر الشریعہ ہیں، مولانا تقی اعظمی رحمۃ اللہ، منظر الاسلام بریلوی شریف میں عرض سے دراز تک جو ہے ایک موقع وہ بھی آیا تھا، اگر آپ کا ذہن یاد ہے تو میں عرض کروں، ایک موقع وہ بھی آیا تھا، یہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کی بات ہے، ملنے سے پہلے، کیونکہ محدث صورت جو ہے آپ جانتے ہیں ہندوستان میں شہر ہے، وہاں پہ جو ہے محدث اعظم تھے، بہت بڑی ہستی تھے محدث صورتی، یہ آپ کے اساتذہ میں ایک نمایاں نام ہے، صدر الشریعہ کے اساتذہ میں۔ تو صدر الشریعہ نے اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے کیا کیا، ایک طب خانہ کھولا، چونکہ طبیب بھی تھے، حکیم بھی تھے، لیکن ان کے بزرگوں کی خواہش تھی کہ یہ جو ہے دین کا کام کریں، دین پڑھائیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں انہیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پاس جب گئے تو حضرت محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف اشارہ فرمایا تھا کہ آپ انہیں سمجھائیے گا، انہیں بتائیے گا کہ اس طرف جو ہے یہ دین کے لیے جو ہے وہ کام کریں، دین کی درس و تدریس جو انہیں مقام ملا ہوا اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس سے بھرپور جو ہے لوگ استفادہ کریں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اب وہ جملہ بڑا قابل غور ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ صدر الشریعہ سے فرمایا، مولانا عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو عرض کی کہ حضور طب خانہ کھولا ہوا ہے میں نے، حکیم ہوں، طب خانہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بھی تو علم الطبیان ہے نا، ایک علم الطبیان ہے اور ایک علم الادیان ہے، یعنی ایک دین کے علوم ہیں اور ایک طب کا علم ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے کیا انداز ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو طبیب ہوتے ہیں نا علم الطبیان، انہیں صبح جو ہے جب مریض آتا ہے تو پیشاب دیکھ کے وہ تشخیص کرتے ہیں، ابھی تو اور بھی مطلب ظاہر مشین آگے ایجادات ہے، لیکن پہلے حکماء یہی کرتے تھے نا، پیشاب دیکھ کے جو ہے وہ بتاتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمایا کہ جو طب ہوتا ہے، طبیب ہوتا ہے، وہ تو ظاہر پیشاب دیکھ کر جو ہے وہ صبح کرتا ہے، لیکن جو دین کا علم پڑھتا پڑھاتا ہے وہ صبح جو ہے قرآن دیکھتا ہے، حدیث دیکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زبانی جب یہ جملے ادا ہوئے ہیں، اللہ اللہ، دیکھیں عالم عالم ہوتا ہے، علماء و مشائخ کی، اور پھر یہ تو امام اہل سنت ہے نا، اللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا یہ فرمانا تھا کہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں اب میرا دل جو ہے وہاں سے پلٹنے لگا، یعنی اب جو ہے طب کی طرف جو ہے میں نے اس کو بذریعہ معاش جو شعبہ اپنایا ہے، اب اس سے میرا دل اچاٹ ہونے لگا، اور پھر ماشاءاللہ دین کی وہ خدمت کی۔ آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ آج کنز الایمان ترجمہ جو ہمارے پاس ہے یہ صدر الشریعہ کا صدقہ ہے۔ مولانا امجد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی تھی کہ اعلیٰ حضرت یا امام آپ ترجمہ جو ہے یہ تحریر فرما دیں، یہ احسان فرما دیں۔ تو خیر ایک تاریخ ہے، میں بات کو اسی وائنڈ اپ کی طرف، کیونکہ قاری صاحب نے ہم نے سننا ہے، جیسے آپ بے چین ہیں سے میں بھی بیتاب ہوں۔ ایک عرصے کے بعد جو ہے قاری صاحب سے جو ہے نیاز حاصل ہوئے ہیں، اور مجھے دھیان پڑتا ہے شاید قاری صاحب جب نیدرلینڈ تشریف لائے تھے، ان کا پہلا پروگرام ایمسٹرڈم جامع مسجد غوثیہ میں ہوا تھا، اور اس وقت بھی نقابت میں فقیر ہی کر رہا تھا۔ آج بھی میں حاضر ہوں، انشاءاللہ آگے بھی جو ہے فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ تو بڑی یادیں ہیں قاری صاحب کے ساتھ، مرحوم الحاج یوسف میمن صاحب، جناب الحاج تسلیم صابری صاحب، الحاج شہباز قمر فاریدی صاحب، یہ لوگ آئے تھے، بڑا جوبن تھا یار، ابھی بھی جوبن ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن کیا ماشاءاللہ وہ رونقیں ہم نے جو دیکھی ہیں، اور آج ماشاءاللہ یہ قاری صاحب کی اپنی شخصیت ہے کہ پھر سے ماشاءاللہ وہ رونقیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ماشاءاللہ ایک دنیا انہیں جانتی ہے، پہچانتی ہے۔ میں قاری صاحب کو بھی مدعو کرنے لگا ہوں، بات کو میں وائنڈ اپ کر دوں۔ صدر الشریعہ کی خواہش تھی کہ میں 17 حصے لکھ پایا ہوں، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، فرماتے ہیں اگر 3 حصے اور ہو جاتے نا تو فقہ کی پوری جامع کتاب ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندوں کی خواہش کیسے پوری کرتا ہے۔ صدر الشریعہ کا تو وصال ہو گیا 1948 میں، بقیہ 3 حصے ان کے شاگردوں نے پورے کیے، اور میں نے ان کے شاگردوں سے بعض اساتذہ سے میں خود ملا ہوں الحمدللہ۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے شاگردوں میں ہیں، میں حضرت کی زیارت کی تھی 1991-92 میں، غالباً آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ اور دوسرے قاری محبوب رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری محبوب رضا خان صاحب رحمۃ اللہ کا مزار شریف ہے شہر کراچی میں ملانی میں، حضرت سے مزار شریف میں بہرحال حاضری دیتے رہے ہیں۔ تو بڑی بڑی شخصیات انہوں نے مل کر جو ہے یہ بیڑا اٹھایا، اور آج 20 حصوں میں جو ہے بہار شریعت موجود ہے۔
حضرات خواتین ایک بات یاد رکھیں، جب بھی بات آئے شریعت کی، صدر الشریعہ نے جو کتاب لکھی ہے نا، اس میں وہ قول لکھے ہیں جو مفتہ بھی ہیں، جو سند کا درجہ رکھتے ہیں. تو لہذا اس کتاب کے حوالے سے جو ہے یہ بات جو ہے کہی جاتی ہے کہ یہ عالم بنا دیتی ہے بہار شریعت جو ہے. اور جو علماء و مشائخ جب کبھی دین کے مسئلے بتائیں نا تو اپنے سر جھکا لیا کریں. آج مشکل یہ ہو گئی ہے، لوگ سامنے سر کرتے ہیں ہمارے، آپ نے کیسے بتا دیا؟ ارے بھائی ہم اپنے گھر سے بات نہیں لائے، تمہیں قرآن بتا رہے ہیں، حدیث بتا رہے ہیں، تمہیں بہار شریعت بتا رہے ہیں. وقتی طور پہ تو تم کیا کر لو گے یار، نہ مانو گے، چہرہ پھیر لو گے، لیکن یاد رکھو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ایک تو ہوتا ہے بندہ نہ عمل کرے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن نہ ماننا بہت بری بات ہے، نہ ماننا بہت بری بات ہے. لہذا جب شریعت کی بات آئے، علماء و مشائخ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمیں سر جھکا لینے چاہیے اور عمل کرنا چاہیے بلا تاخیر. اب میں دعوت